اس کے بعد اس جلسے میں آئے ہوئے اس پنڈال کے نیچے بیٹھے میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے انی اشہدکم انی غفرت لہم، اے میرے فرشتوں جاؤ، میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میرے وہ بندے، میری وہ بندیاں جو مجھ کو یاد کرنے کے لیے جلسے میں گئے تھے، پروگرام میں گئے تھے، وہ بازاروں میں چکر نہیں لگا رہے تھے، وہ دکانوں پر سامان نہیں خرید رہے تھے، وہ میلے ٹھیلے کے چکر میں نہیں پڑے تھے، وہ وہاں پر مجھ کو یاد کرنے کے لیے، میرے قرآن کو سننے کے لیے، میری باتوں کو سننے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے۔ اے میرے فرشتوں، میں تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، میں نے ان سب کو بخش دیا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، ان سب کی مغفرت کر دی۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، ایک آدمی ایسا بھی تھا، وہ جلسے میں نہیں گیا تھا، وہ تو کوئی سامان خریدنے کے لیے گزر رہا تھا، پتہ چلا مولانا عبدالغفار صاحب بنارس سے آئے ہیں، وہ بھی بیٹھ کر کے تقریر سننے لگا۔ اے اللہ، وہ کسی اور کام سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی آ کر کے بیٹھ گیا۔ وہ اس مقصد کے تحت نہیں آیا تھا، وہ اس پرپس کے تحت نہیں آیا تھا، وہ اس ادیش کے تحت نہیں آیا تھا، وہ تو کسی اور کام سے آیا تھا، وہ بھی بیٹھ کر کے تقریریں سننے لگا۔ اے اللہ، وہ بھی تجھ کو یاد کرنے لگا، تو اے اللہ کیا اس کو بھی تیری مغفرت مل جائے گی؟ اے اللہ کیا تو اس کو بھی معاف کر دے گا؟ اللہ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، اے میرے فرشتوں، جہاں اس طریقے کے لوگ بیٹھے ہوں جو مجھ کو یاد کر رہے ہوں، تو کسی اور مقصد کے ساتھ بھی اگر کوئی جا رہا تھا اور آ کر کے وہاں بیٹھ گیا تو میں اس کو بھی معاف کر دوں گا، میں اس کو بھی بخش دوں گا۔ اس مجلس میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو یہ خوش نصیبی حاصل نہ ہو۔ یہ ہے جلسے کا مقصد۔ ہم نے اور آپ نے جلسوں کا مطلب نہیں سمجھا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بڑے بدنصیب ہوں گے اگر آپ جلسے میں آئیں اور آپ کا مقصد بازاروں میں گھومنا ہو۔ میری ماں بہنوں، بڑی بدنصیب ہو جائیں گی آپ اگر آپ پروگرام میں آئیں اور آپ کا مقصد شاپنگ کرنا، خریداری کرنا، چوڑی خریدنا، چپل خریدنا، جلیبی کھانا اور چائے پینا، اگر یہ آپ کا مقصد ہو گیا تو معاف کیجئے، یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ جو اللہ کو یاد کرنے آیا ہے، جو قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے لیے آیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت نصیب۔ اب آئیے میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 41، آیت نمبر 41۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر جہاں پر بھی تباہی ہے، بربادی ہے، مصیبت ہے، سنکٹ ہے، پرابلمز ہیں، سمسیائیں ہیں، کیوں ہیں؟ آج آپ دیکھیے، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی کورونا کی شکل میں ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، کبھی سیلاب اور باڑھ کی شکل میں مصیبتیں آتی ہیں، کبھی زمین کے اندر زلزلہ آ جاتا ہے، بھوکمپ آ جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں۔ آج کل ڈینگو پھیلا ہوا ہے، لوگ ڈینگو سے بہت زیادہ مر رہے ہیں، بہت سارے لوگ تو بھوک سے مر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ پریشان ہیں کاروبار کو لے کر کے، بزنس کو لے کر کے، بہت سارے لوگوں کے بچے بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کا جواب دے رہا ہے کہ یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، یہ سنکٹ کیوں آتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اندر، آسمان کے اندر، سمندر کے اندر، پانی کے اندر اور پانی کے باہر، خشکی کے اندر، تری کے اندر، کائنات کے چپے چپے کے اندر، جہاں پر بھی تم کو کوئی فساد نظر آئے، کوئی بگاڑ نظر آئے، کوئی مصیبت نظر آئے، کوئی سنکٹ نظر آئے، کوئی تکلیف نظر آئے، سمجھ جاؤ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، وہ انسانوں کے پاپ کا نتیجہ ہے، وہ انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے، وہ انسانوں کے غلط کاموں کا نتیجہ ہے۔ انسان جب پاپ کرے گا
جب اللہ کی نافرمانی کرے گا تب اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر، اس کائنات کے اندر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں نازل کر کے، ان کو بھیج کر کے کیا کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ کچھ گناہوں کی سزا دیتا ہے، کچھ پاپوں کی سزا دیتا ہے، اس لیے سزا دیتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ بندے سدھر جائیں، بندے توبہ کر لیں، بندے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، بندے اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا لیں، آنسو بہا لیں اور اپنی غلطیوں کو یاد کر لیں، اپنے پاپوں کو یاد کر لیں۔ میرے بھائیوں، معاف کیجئے گا، اللہ نے تو یہ کہا ہم مصیبتیں اس لیے بھیجتے تاکہ تم توبہ کرو، تم اللہ سے معافی مانگو، مگر آج تو ہمارا حال الٹا ہو گیا ہے۔ ہم نے کورونا کو بھی دیکھا، ہم نے سیلاب اور باڑھ کو بھی دیکھا، ہم نے بیماریوں کو بھی دیکھا، ہم نے ظالم حکومتوں کو بھی دیکھا، ہماری مسجدوں کو چھین لیا گیا، ہمارے مدرسوں پر بلڈوزر چلا دیے گئے، ہمارے بچے یتیم کر دیے گئے، ہماری عورتیں بیوہ کر دی گئیں، ہم نے وہ حالات بھی دیکھے، مگر میرے بھائیوں ہمارے دل اتنے کٹھور ہو گئے، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، ہم بے نمازی کے بے نمازی رہ گئے، ہم شرابی کے شرابی رہ گئے، ہم بدکار کے بدکار رہ گئے، نہ تو ہمارے عمل کے اندر کوئی سدھار آیا، نہ ہمارے عقیدے کے اندر کوئی سدھار آیا، نہ ہمارے اخلاق کے اندر کوئی سدھار آیا۔ ہم نہیں بدلے، ہم نہیں بدلے، اور مجھے کہنے دیجئے کہ ہم اتنے سخت دل ہو گئے کہ اللہ نے قرآن کے پہلے پارے میں یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، اے یہودیوں تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، تم نے اتنے گناہ کیے کہ تمہارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے ندیاں اور نہریں بہنے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی بہنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جایا کرتے ہیں۔ مگر اے میرے بندو، تم اتنے سخت دل ہو چکے ہو کہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، نبی کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، تمہارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دل پر ہاتھ رکھو اور سوچو اور بتاؤ۔ مولوی صاحب بات تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ، تقریریں تو روز ہو رہی ہیں کشن گنج میں، سیمانچل میں جلسوں کا سیزن چل رہا ہے، آج اس گاؤں میں تقریریں، کل دوسرے گاؤں میں تقریریں، کبھی عبدالغفار صاحب آ رہے ہیں، کبھی ثناء اللہ مدنی صاحب آ رہے ہیں، کبھی کوئی اور آ رہا ہے، تقریریں تو بہت ہو رہی ہیں، جنت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، جہنم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، مگر یہ بات تو صحیح ہے کہ دل کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے، دل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ پاپ کرتے کرتے پاپ کا گھڑا بھر گیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئۃ، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، جب بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سودا، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ دھبا ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر بندہ بار بار وہی گناہ کرتا ہے تو وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل کے اوپر اور زیادہ بڑھا دیے جاتے ہیں، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے اوپر قرآن کی آیتیں اثر نہیں کرتی ہیں، پھر اس کے اوپر جہنم کا نام لے لو کوئی اثر نہیں پڑتا، جنت کا نام لے لو کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ دل کالا ہو چکا ہے ہمارا۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ہمیں تبدیل نہیں کر پا رہی ہیں میرے بھائیوں، ہمیں چینج نہیں کر پا رہی۔ کتنے مسلمان ہیں
ان کو توحید کا مطلب نہیں معلوم، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ کتنی عورتیں بچوں کو بیمار ہو جائے تو کالے رنگ کا دھاگا ان کے گلے میں ڈال دیتی ہیں، بچی بیمار ہو جائے اس کے پیر میں دھاگا باندھ دیتی ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں بچہ نہیں ہو رہا ہے، شادی کے 8 سال ہو گئے، اجمیر چلے جاتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پہ جا کر کے ماتھا جھکا دیتے ہیں اور کہتے خواجہ صاحب ہر در پہ چلے گئے اولاد نہیں ملی، اے خواجہ صاحب آپ ہی اولاد دے دیجیے۔ کتنے مسلمان ہیں حضرت علی کو مشکل کشا مانتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی قبروں پر جا کر کے سر جھکاتے ہیں۔ کتنی عورتیں جو وہاں جا کے شرک کرتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے شرک کرنا۔ ہم شرک بھی کریں، ہم اللہ کے ساتھ دوسرے کو پکاریں اور پھر ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا میرے بندو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، شرط یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم صرف اور صرف میری عبادت کرو گے، تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرو گے، تم شرک نہیں کرو گے۔ مسلمان آج شرک کر رہا ہے۔ اور معاف کیجئے، پہلے میں بہت خوشی سے ذکر کرتا تھا کہ ایک برادری ہے شیر شاہ آبادی برادری، میں بتاتا تھا لوگوں کو کہ یہ پوری برادری ایسی ہے جس میں کوئی غیر اہل حدیث آپ کو نہیں ملے گا، سب اہل حدیث ہیں، سب شرک سے بچنے والے ہیں۔ مگر مجھے بعد میں لوگوں نے بتایا مولوی صاحب شیر شاہ آبادیوں میں بھی شرک ہونے لگا ہے، جہاں لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، جہاں لوگ علماء سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، جہاں پر دینی مدرسے نہیں ہیں، شیر شاہ آبادیوں کے اندر بھی تعویذ پہنا جا رہا ہے۔ شیر شاہ آبادیوں کے یہاں بھی عورتیں مزار پہ جا کر کے سجدہ کر رہی ہیں اور پیروں کے پاس جا رہی ہیں۔ ہم کو یہ نیوز بھی ملی ہے میرے بھائیوں، کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟